बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भारतीय एयर चीफ की जुबान फिसल गई है, शायद उसने जानबूझकर ये बात कही है, लेकिन एक ऐसा मंजर पेश आया है जिसमें उसने अपने मुल्क की पूरी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को, उस शख्स ने पूरी मोदी हुकूमत को और खुद को फंसा लिया है। लेकिन ये एक बहुत खतरनाक सूरत हाल पैदा होने वाली है। अब हुआ क्या है नाजरीन, आप सब जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग बिल्कुल एक तबाहकुन सूरत हाल की तरफ जा रही थी, और इसके बाद अभी तो जंग शुरू हुई थी, अभी तो बहुत कुछ होना था। उसने आज ये बयान दिया है कि ये जो जंग है वो बुनियादी तौर पर हमने खुद बंद की थी। अब जाहिर है नाजरीन कि ये बयान कोई छोटा बयान तो नहीं है कि आप ये कहे कि जी उसने जंग बंद की थी। अब सारे ये सवाल उठा रहे कि आपने जंग बंद की थी तो आप तो बकौल आप जंग जीत रहे थे, तो इस सूरत हाल में इसने झूठा करार दिया है ट्रंप को कि भाई ट्रंप के कहने पर जंग बंद नहीं हुई है। ये असल में एक तरफ से उसने एक बात कह दी है कि असल में पाकिस्तान में हमें इतना बड़ा पीटा था और सूरत हाल इतनी खतरनाक थी, या ये न्यूक्लियर जंग की तरफ मामला जा रहा था कि हमें फौरी तौर पर यह जंग खुद बंद करनी पड़ी। और उसने कहा कि हम किसी ने नहीं कहा है, लेकिन इसके साथ जाहिर है कि उसने ट्रंप को एक बहुत बड़ा सख्त पैगाम दे दिया। और इंडिया ने असल में वही सूरत हाल जो मैंने आपको नाजरीन थ्रू आउट कह रहा था कि ये बड़ा खतरनाक मामला होने वाला, ये मामला यहां पर अभी नहीं रुकेगा। उसने बुनियादी तौर पर क्या कहा है, इंडिया के आर्मी चीफ ने ट्रंप को कहा है कि जंग तुम्हारी वजह से नहीं रुकी, तुम झूठे हो और अब हम जंग छीनने के लिए जा रहे और वो जंग अब तुम नहीं रोक पाओगे। ये जंग जब भी रुकेगी हमारी मर्जी से रुकेगी, हम चाहे उसे न्यूक्लियर जंग की तरफ ले जाए या फिर तुम्हारी धमकी आए या फिर जो भी सूरत हाल हो, जंग सिर्फ और सिर्फ इंडिया की वजह से रुकी है और हम अपनी अहदाफ को इस मर्तबा हासिल किए बगैर अब इस जंग को नहीं रुकने वाले। देखें नाजरीन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उसने सारा ब्लेम ये लिया हुआ है कि जो राहुल गांधी कह रहा था कि तुमने वो जंग ट्रंप के कहने पर बंद की थी, तुमने ये किया, तुमने वो किया। अब इसमें जाहिर है कि अब पूरा भारत ये सवाल पूछ रहा है कि अगर तुम जंग जीत रहे थे, अगर न्यूक्लियर जंग का खतरा नहीं था या पाकिस्तान ने उसका मतलब है तुम्हारी टुकाई नहीं की है, तो तुमने जंग बंदी क्यों की? या हमने मिसाइल मारे हैं या हमने क्या किया है या वो किया है, तुम्हारे जहाज गिरे, क्यों ऐसे खतरनाक मामला हो गया था कि तुम्हें लगा कि अभी जंग बंद करनी है, वो भी तब जब तुम जंग जीत रहे थे बकौल तुम्हारे। तो इस सूरत हाल में जंग बंद करने का मामला क्या है नाजरीन? ये बुनियादी तौर पर आप अंदाजा करें कि उसने इतनी बड़ी बात और इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो दी है, ये स्टेटमेंट देकर असल में उन लोगों ने बताया है कि ठीक है, हम इस ब्लेम को लेने के लिए तैयार है कि ये जंग हम नहीं जीत रहे थे या कुछ भी जो है उसको आप समझो, लेकिन उसने असल में ट्रंप को ये पैगाम दे दिया कि इस जंग तुमने बंद नहीं की और अगली जो जंग आप होने वाली है वो तुम कभी भी बंद नहीं कर पाओगे। वो कहता है कि आपने देखा है दीगर मुल्कों के अंदर मामला क्या है, दीगर मुल्कों में मामला ये है कि उनके पास ईगो का मसला है, वो जंग शुरू तो करते हैं लेकिन उस जंग को खत्म करने के लिए उनको नहीं आता, लेकिन हमने जंग बंद की अपनी मर्जी से, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर बंद की। और ये सारे सूरत हाल, बहरहाल आप एक दफा चाहे 1000 दफा झूठ बोल दे, लेकिन ये जो तैयारियां इंडिया अब कर रहा है नाजरीन, इसमें एक बात इस बंदे ने क्लियर कर दी है अमेरिका पर और ट्रंप पर कि अब की दफा ये जंग तुम नहीं बंद कर पाओगे। ये जंग अब बंद होगी जब हम अपने गोल्स और अहदाफ को पूरा करेंगे। अब नाजरीन ये समझ लें कि उनके अहदाफ क्या है। सरक्रिक एरिया लेना है इंडिया ने, उन्होंने वो प्लान बनाकर बैठे कि हम कराची तक जाएंगे, कश्मीर लेना है। अब जाहिर है कि हमारी ताकत कोई गली मोहल्ले की ताकत तो है नहीं कि हम चुप कर बैठते रहे, लेकिन इसमें एक बात आप नाज़रीन ज़हन में रखिएगा कि जब ये जंग इतनी बड़ी और इतनी खतरनाक हो जाएगी, वो कह रहे कि हम अपने गोल्स अचीव किए बगैर इस जंग को खत्म नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है नाज़रीन कि एडफ यानी उनके आर्मी चीफ ने कहा है कि अब कोई लिहाज नहीं रखा जाएगा, और मोदी ने कह दिया कि भाई कोई आप सूरत हाल होगी तो इसका मतलब है कि इस जंग में आप न्यूक्लियर के असरात बढ़ गए हैं।
اور اس صورتحال میں اوپر سے ٹرمپ کا یہ جو بیان آ گیا ہے کہ پاکستان نیوکلیئر ٹیسٹ یعنی کر چکا ہے اور اس صورتحال میں وہ دوبارہ مارنے والے ہیں، یعنی جو بھی جنگ میں صورتحال ہوگی تو اپنا دفاع کر سکتے. اگر انڈیا کی جانب سے کوئی خطرہ ہوگا اور جو بھی معاملہ ہوگا تو ہم ظاہر ہے کہ اگر ہمیں لگے کہ ہمارے ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو یہ جو نو فرسٹ یوز پالیسی اور یہ وہ سب کہانیاں جو ہوتی ہے جو ہم اکثر تکرار کرتے یہ اسی وقت پھر ختم ہو جاتی ہے. تو اب آپ یہاں سے ناظرین اندازہ کر لیں کہ اب ایک طرف ان کی تیاریاں دیکھیں، دوسری طرف آپ ان کے بیانیات دیکھیں اور مودی کی جو سٹیٹمنٹس آئی ہے میں گھر میں گھس کر ماروں گا پھر ماروں گا، یہ مودی کا کہنا تھا. اور یہ جو سارے کا سارا آپ کو یہ جو پیچھن نظر آ رہا ہے یہ بنیادی طور پر ایک ہی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ ہم ایک بہت بڑی اور بڑی خطرناک جنگ کی طرف ایک مرتبہ پھر دھکیلے جا رہے ہیں اور اس میں انڈیا نے اس دفعہ نہیں رکنا. اب ہمارے پاس کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں ناظرین، اگر تو ڈیفینسو اپروچ ہوتی ہے تو ہم دفاع کریں گے، لیکن اس دفعہ لگ رہا کہ معاملہ دفاع سے آگے بڑھ جائے گا. اب انڈیا تو کہہ رہا ہے کہ اس دفعہ ہم نے اپنے سارے معاملات فائنل کلیئر کر کے رہنے، اس کے علاوہ کوئی صورتحال نہیں ہوتی. تو اس کا یہ مطلب ہے ناظرین کہ اس سارے صورتحال میں آپ اگر یہ دیکھیں کہ ہمیں وہاں تک کتنا نقصان کرنا ہے، ان کے ملٹری بیسز تباہ کرنی، ان کے ملک میں آگے بڑھ کر ہمیں بھی کچھ علاقے کیپچر کرنے، کہاں تک جانا ہے یہ اب ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا. کیونکہ جس حساب سے اصل میں وہ تباہ ہی کر رہے، جس حساب سے اگر وہ صورتحال کو خراب کر رہے تو وہ تو کلیئرلی لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ دیر اب یہ معاملہ یہاں پر رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور دیکھیں ناظرین دوسری صورتحال کا آپ اندازہ کریں کہ اب ٹرمپ بنیادی طور پر اپنے انٹرنل ایشو میں اتنی بری طرح پھنس چکا ہوا ہے کہ جتنی دفعہ اس نے یہ کہا، جتنی صورتحال پیدا ہوئی وہ اس جنگ کو قطعی طور پر روک نہیں پائے گا اس مرتبہ. وہ ابھی تب جب اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ رکے. دیکھیں اب ناظرین آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ پچھلی دفعہ ٹرمپ کی دھمکیوں سے لے کر آج تک کا معاملہ آپ سمجھیں، انڈیا پر انہوں نے لگایا ٹیرف، انڈیا کو نقصان ہوا، لیکن آپ حیران ہو گئے کہ انڈیا کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. یعنی ان کی جو اوورال ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً $36 بلین کی بڑی ہے. یعنی ان کو نقصان تو ظاہر ہوا ہے. اب امریکہ میں چیزیں تو مہنگی ہوئی ہے، کافی زیادہ مہنگی ہے، لیکن لوگ کر کیا رہے؟ اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں کہ 50% جو ٹیرف لگا، امریکہ میں جو شپنگ تھی وہ کم ہوئی. انہوں نے کیا کیا؟ ایشیا میں اپنی جو ٹریڈ ہے وہ بڑھا دی ہے، یورپ کے اندر اپنی ٹریڈ بڑھا دی اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی انہوں نے اپنی ٹریڈ بڑھا دی. اس سے ہوا یہ کہ انہوں نے چائنا نے آپ کو پتہ ہے کہ اپنی مارکیٹ اوپن کر دی سب کنٹریز کے لیے. چین کو انہوں نے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دی، ویتنام سے انہوں نے بات چیت کی تھی، انڈیا نے تھائی لینڈ سے بات کی، اور یہ جو ساری جگہوں پر ان کی جو 60% سے زیادہ جو ایکسپورٹ بڑھی ہے انڈیا کی. اور آپ یہ دیکھیں گے یہ جو باسمتی رائس تھے انہوں نے ایران کو 6 گنا زیادہ دیے ہیں اس وقت انڈیا نے. تو اب ہوا کیا کہ یہ جو ساری صورتحال کی جب ہم جائزہ لے رہے تو یہ تقریباً 37 سے 38 بلین ڈالر کے قریب ان کی جو ایکسپورٹ بڑی ہے انڈیا کی. انہوں نے اب یہ دیکھا کہ اچھا ٹرمپ نے ہم پر ٹیرف لگایا، ہماری پروڈکٹ ان کی مارکیٹ میں گئی، وہاں پر بک نہیں رہی یا مہنگی ہے، اس کی جگہ وہ دوسرے لے رہے یا اوورال جو چیزیں ہیں وہ ڈاؤن ہوئی ہے. تو آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اب یہ جو سٹیٹمنٹ آنا شروع ہو گئی تھی کہ جنگ ہم نے بند کی، اب ٹرمپ کو اصل میں انہوں نے جواب دینا شروع کر دیا کہ جنگ تم نے بند نہیں کی، جنگ ہم نے بند کی. اب اگلی جو جنگ ہے وہ تم بند نہیں کر پاؤ گے، جب بھی جنگ بند ہوگی وہ ہماری مرضی سے ہوگی. تو انہوں نے بڑے کلیئرلی اور مہارت کے ساتھ انڈیا نے جو ٹرمپ والا جو پتہ تھا اسے نکال کر سائڈ پر کر دیا اور کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ جی یہ جنگ اب جنگ رکے گی نہیں، وہ ہماری اگر رکے گی وہ بھی ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر رکے گی. یہ معاملہ بنیادی طور پر اگر آپ ناظرین دیکھیں گے تو کافی زیادہ خطرناک ہے. اس کے ریزن یہ کہ جب جنگ ہوتی ہے تو آپ بہت سارے کنٹریز کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کو آ کر ملتے، آپ اس جنگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتے، میڈیشن کا رول پلے کرتے. دیکھیں ناظرین نہ تو قطر کی بات سننے والا ہے انڈیا، نہ انڈیا مڈل ایسٹ کی کنٹریز کی. اور اب جب سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا ہے بہت سارے لوگ اب اس میں رول بھی پلے کرنا نہیں چاہتے. جب ٹرمپ کو فارغ کر دیا تو باقی رول پلے کیسے کر سکتے ہیں ناظرین؟ اور رہی بات انڈیا کی تو آپ سب کو پتہ ہے کہ انڈیا کے معاملات اب مڈل ایسٹ کے ساتھ کیسے اور گلف کنٹریز کے ساتھ کیسے اور باقیوں کے ساتھ کیسے. تو یہ تو
یہاں پر نہیں رکنے والے. اور اب باقی اس وقت سارے الجھے ہوئے, سارے پھنسے ہوئے, اور اس وقت اسرائیل جو بنیادی طور پر مڈل ایسٹ اور گلف کنٹریز کے معاملات کو دیکھ رہے, جس طرح آپ نے دیکھا قطر پر انہوں نے حملے کیا, وہ اسرائیل تو اس وقت کھڑا ہوا انڈیا کے ساتھ. تو آپ بتائیں پھر وہ جنگ رکنے والا یہ جو سلسلہ ہے وہ تو دور دور تک ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ بات تو بڑی اب کلیئر ہو گئی کہ جنگ تو انہوں نے نہیں رکنی. اب اگر غور کریں گے ناظرین, بریک بائی بریک, ایک دن کی سٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں, ان کے جو ملاقاتیں ہیں انڈیا والوں کی, ان کی جو آرمی چیف کا جانا, وہاں پر جا کر ڈرونز کو دیکھنا, وہاں جا کر فلان بارڈر پر جانا, ادھر جانا, وہ جنگی مشقیں, یہ سارے اگر اور ہم صورتحال کا جائزہ لے تو یہ بڑا خطرناک مرحلہ اس وقت شروع ہوا ہے. یہ آپ اسے جتنا سوچیں گے یہ لائٹ. اب ٹرمپ کا یہ کہہ دینا کہ پاکستان نے انڈر گراؤنڈ ٹیسٹ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ انڈیا کے بھی کان کھڑے ہو گئے اس سے, اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو ہمیں جتنی دیر کریں گے اتنا نقصان ہوگا. ناظرین, پاکستان اور انڈیا میں دو چیزیں کا آپ کو فرق نظر آ رہا ہے کہ پاکستان نے جو کچھ کرنا ہے وہ خاموشی کے ساتھ کرنا ہے, اور انڈیا نے جو کچھ کرنا ہے وہ اوپنلی کہہ رہا ہے تاکہ سب اپنا مائنڈ بنا لے کہ ہم نے کہاں تک لڑائی لڑنی ہے, اور کوئی ہمیں بعد میں یہ نہ کہے کہ جنگ تم بند کرو گے یا نہیں. شروع بھی ہم کریں گے انڈیا والے کہتے, اور ختم بھی ہماری مرضی سے ہوگی. اور بقول ان کے یہ سمجھ رہے کہ جب ہم بہت زیادہ تباہی کریں گے تو ہم رشیا کی طرح اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھیں کہ بھائی ہم نے یہ جنگ اس طرح بند کرنی ہے, اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو ہماری شرائط پوری کروا دے, ہم یہ جنگ بند کر دیں گے. ادروائز اس کے علاوہ ہم یہ جنگ کسی صورت بند کرتے ہوئے فی الحال نظر نہیں آ رہے. تو یہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ اور معاملہ یہ جو شروع ہوا, اس کا اندازہ کرے کہ آنے والے وقت میں یہ صورتحال کیا ہوتی ہے. تو ناظرین, ہمارے اور آپ سب کی جو مشترکہ چینل ہے ان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں. والسلام.